وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سوچئے کتنی خطرناک سچویشن ہوں گی اور کتنے سنگین حالات ہوں گے جسے ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے، اس شخص کے متعلق جب فیصلہ ہوگا قیامت کے دن جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، عمرے، خیرات و صدقات اور بہت سارے رفاہی اور فلاحی کام کر کے دنیا سے آیا ہوں گا، لیکن اس کا فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں بہت بڑے بڑے اعمال کر کے آیا ہوں گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی پر تہمت لگائی ہوں گی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، تو حق والوں کے حقوق باقی رہیں گے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور وہاں پہ دینے کے لیے صرف نیکیاں ہوں گی۔ اب یہ جو بڑے بڑے نیکیاں کر کے آیا ہوں گا، اس کے نیکیاں ان حقوق والوں کو دے دیے جائیں گے۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیاں ختم ہوں گی، اب ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اب یہ ان گناہوں کو لے کر جہنم میں جائیں گا۔ یہ اصل مفلس اور اصل بھکاری ہے امت کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم اپنے مسلم معاشرے کے اوپر غور کریں۔ 80 سے 90% گھرانے جن کے پاس خاندانی زمین، خاندانی پراپرٹی ہے، جھگڑے ہے، کورٹ میں کیس دائر ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ حرام کا کھاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ حرام کا کھاتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپس کے جھگڑوں میں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اگر تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرو گے، بعض حصے پر عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دیں گے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ مسلمان اور اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق وہ حل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں ہے نا شافعی اپنی دلیل دے رہا ہے، حنفی اپنی دلیل دے رہا ہے، اہل حدیث اپنی دلیل دے رہا ہے۔ بعض عبادات کے اندر صرف ہم جو ہے وہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ جو اعمال ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں آخرت میں وہ حقوق والوں کو دینا پڑیں گے، اور حدیث میں ہے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بہت اور بے انتہا ضروری ہے۔ ہم دنیا سے اس حال میں جائے کہ ہمارے اوپر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔